السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 6. وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور اقرا اکیلے بیٹھی اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی. اتنے میں اقرا کے پاس چند لڑکے آئے. وہ اس بینچ کے چاروں طرف گھوم رہے تھے. بڑی ہی بے باک اور زیرک نگاہوں سے اقرا کے سراپے کا جائزہ لے رہے تھے. حجاب، نقاب اور ڈھیلے ڈھالے عبائے میں بھی اقرا کو لگ رہا تھا جیسے بے لباس بیٹھی ہے. ان لڑکوں کی نظر اتنی تیز تھی. اپنی 18 سالہ زندگی میں اس نے یہ سب کبھی نہ دیکھا تھا. نہ کبھی کسی ایسی جگہ تنہا آئی تھی. بات سنو حسینہ، اکیلی ہو کیا؟ ان میں سے ایک نے اقرا کو مخاطب کیا، لیکن اقرا ایسی ہی بیٹھی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو. کیا بات ہے؟ لگتا ہے وہ آیا نہیں جس کے لیے آئی ہو جانے من. بتاؤ، کچھ کھاؤ گی پیو گی؟ ہم کر دیتے ہیں آپ کی مہمان نوازی جب تک آپ کا عاشق آتا ہے. بڑے ہی چھچھور پن سے دوسرے لڑکے نے کہا. اقرا کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا. اس کا دل کر رہا تھا کہ وہاں سے کھڑی ہو کر فوراً چلی جائے، عامر کو آوازیں لگائے. لیکن عامر کا خوف بہت زیادہ تھا. اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں سے نہ ہلے، تو اسی لیے وہ ضبط سے بیٹھی رہی. ایک لڑکا اتنے میں اس کے پاس بینچ پر ہی بیٹھ گیا. کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ان میں سے ایک نے بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہا، جیسے وہ اقرا کا خیر خواہ ہو. اقرا کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی. کسی کو تلاش کر رہی ہو کیا؟ ایسا کرو، میرے ساتھ چلو. اس پارک کا چپا چپا معلوم ہے مجھے، ہم مل کر ڈھونڈتے ہیں. وہ لڑکا اقرا کو اپنی چپڑی چکنی باتوں میں پھنسا کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا. وہ سیدھی بیٹھی تھی، نظریں ادھر ادھر مسلسل عامر کو تلاش کر رہی تھی. اس نے اپنے عبائے کو مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا. اے، کون ہے وہاں؟ اتنے میں عامر کی زوردار آواز آئی اور تھوڑی دیر میں ہی وہ بھی بھاگتا ہوا اس بینچ تک پہنچ گیا جہاں اقرا کو بٹھا کر گیا تھا. اقرا اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور وہ سارے لڑکے عامر کو دیکھ کر رفو چکر ہوئے تھے. کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اقرا روتے ہوئے بولی. نقاب کرنے کی اس کی عادت نہیں تھی اور عامر نے سختی سے حکم دے رکھا تھا کہ صحن میں بھی جائے گی تو نقاب کر کے جائے گی. اقرا نے ذرا سا نقاب اٹھا کر اپنے آنسو پسینہ صاف کرنا چاہا تو عامر نے چیخ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا. کیا کر رہی ہو یہ؟ اپنا چہرہ دکھائے گی کیا ان لفنگوں کو؟ اقرا کے رونے کو یکسر نظر انداز کیے وہ اس پر گرجا تھا. اقرا نے نقاب کو پھر سے سیدھا کر لیا. اندر کاجل، مسکارا، لپسٹک سب مل گئی تھی. بیٹھ جاؤ یہیں. اقرا کو واپس اسی جگہ بیٹھا کر عامر بھی وہیں ایک سائڈ پر بیٹھ گیا، لیکن چہرے پر فکر کے آثار تھے. آپ کچھ لینے گئے تھے، لائی نہیں؟ 5 منٹ تک جب عامر کچھ نہیں بولا تو اقرا نے ہی بات شروع کی. کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کھانے کی پڑی ہے وہاں. وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہوا تھا. پتہ نہیں کیا حال کرتا ہوگا وہ اس کا. کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عائشہ، جس سے پہلے میری شادی کی بات کی تھی ابو نے. لیکن اس کی ماں نے منع کر دیا تھا. کوئی پیر تھا جس کی اس کی ماں سنتی ہے، اس سالے نے منع کروا دیا. عامر نے عائشہ نامی اس لڑکی کی ماں اور اس پیر کو غلیظ گالیوں سے نوازا تھا. اقرا کچھ نہ بولی، چپ رہی. اس کی شادی اس کی ماں نے ایک 30 سال کے مرد سے کر دی ہے. وہ تو ابھی 19 سال کی ہے، نازک سی. پتہ نہیں وہ اتنی بڑی عمر کا مرد اس کا کیا حال کرتا ہوگا. عامر اقرا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. میں بھی تو 18 سال کی ہوں، اور میرا کیا حال کر دیا ہے تم نے؟ اقرا نے دل میں خود سے کہا. اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اپنی سابقہ محبوبہ سے ملنے گیا ہے. مطلب وہ رابطے میں تھے. اقرا کے دل کو تو مانو کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا تھا. وہ شخص جو اس کو اس قدر جسمانی اور ذہنی اذیت دے رہا تھا، اسے اس کی ذات سے ذرہ برابر کوئی لگاؤ نہ تھا. وہ تو کسی اور ہی کے عشق میں مبتلا تھا. چلو اٹھو یہاں سے. اچانک ہی کھڑا ہو گیا، پھر دھیرے دھیرے بائک چلاتا ہوا اسی گھر کے سامنے جا رکا. کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ وہی سنہری آنکھوں والی لڑکی آئی اور عامر کو سرسبات میں ہلا کر اشارہ دے کر گھر میں داخل ہو گئی. اقرا جب گھر پہنچی اور نقاب کھول کر اپنا چہرہ دیکھا تو دل محسوس کر رہ گئی. حال پہلے سے زیادہ خراب ہو چکا تھا.
دل میں کرچیاں سی چبھ گئی تھی۔ وہ شخص جس کے لیے اپنی شخصیت کو وہ قتل کر چکی تھی، حقیقت میں وہ اس کا تھا ہی نہیں۔ ماموں، جب سے شادی ہوئی ہے بچیاں رہنے نہیں آئیں۔ آپ عامر اور سلمان سے کہیں کہ دونوں کو چھوڑ جائیں، پھر 4 دن بعد آپ سب آئیے گا، اقرا اور بسمہ کو بھی ساتھ لے جائیے گا اور کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا۔ شائستہ بیگم نے سمدھی کو دعوت دی۔ دونوں میاں بیوی نے یہی بہتر سمجھا کہ پورے گھر کو کھانے کی دعوت دی جائے اور اسی بہانے سے بیٹیوں کو گھر رہنے آنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ رہنا تو دونوں میں سے کوئی نہیں آئے گا، ہاں یہ ہے کہ ایک ایک کر کے دونوں کو بھیج دوں گا صبح سے شام تک کے لیے۔ ماموں نے تو جیسے احسان کیا تھا، پر ماموں، جب سے شادی ہوئی ہے بچیاں رہنے نہیں آئی ہیں اور ان کے ابو نے صاف کہا ہے کہ بہت دن ہو گئے ہیں، اپنے ماموں سے کہو کہ وہ دونوں کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں۔ شائستہ بیگم نے یہ بات جتلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان کے مائکے والے ہیں اور راحیل صاحب سمدھی ہونے سے پہلے ان کے داماد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک اشارہ تھا۔ دراصل راحیل صاحب نے ہمیشہ شائستہ بیگم کے گھر والوں کی ہر ممکن معاونت کی تھی، ہر معاملے میں، چاہے کوئی قانونی معاملہ ہو یا گھریلو۔ شائستہ کے ماموں، نانی اور والدہ کے گھر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، راحیل صاحب کو بلوایا جاتا۔ ان کی معاملہ فہم طبیعت اور سمجھداری سے ہر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے انہیں ہی ہر کام میں پیش رکھا جاتا۔ اس پر ایک پہلو یہ بھی تھا کہ شائستہ کے خاندان میں دور دور تک بھی کسی کی آمدنی راحیل صاحب جیسی نہ تھی۔ وہ ویسے تو ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے، لیکن ان کی آمدنی بہت اچھی تھی۔ اپنی انتہائی رحم دل طبیعت کی وجہ سے وہ کسی پر اپنا پیسہ لگانے سے بھی چوکتے نہ تھے۔ غصہ ان کا سارے خاندان میں مشہور تھا، لیکن داماد ہونے کی حیثیت سے اور مصیبت کے وقت سب کے کام آنے کی وجہ سے ان کی اہمیت سارے خاندان میں ممتاز تھی۔ کہیں نہ کہیں یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی اپنے سسرال میں کی۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جیسے میری عزت کرتے ہیں، جتنی مدد اور رہنمائی میں نے ان لوگوں کی ہے، تو میری بیٹیاں اپنی مرضی سے خوشحال زندگی گزاریں گی۔ آج شائستہ بیگم نے یہی اپنے ماموں کو یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان کے شوہر کے احسانات کو اور ان کے مرتبے کو نہ بھولیں، لیکن کسی نے سچ کہا ہے کہ اختیار انسان کی اصلیت دکھا دیتا ہے۔ سالوں سے راحیل صاحب کے احسانات کے نیچے رہنے والے لوگوں کو آج جب خود اختیار ملا، اب ان کی باری تھی اس نے سلوک کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف لڑکوں کے باپ کی طرح پیش کیا۔ ان کے لہجے میں جو سختی اور رعونت تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سارے پرانے تعلقات کو فراموش کر کے راحیل اور شائستہ کے سمدھی بن گئے ہیں۔ اب وہ ان کی بیٹیوں کے سسر تھے بس۔ بھائی، تمہیں تو پتہ ہے گھر میں کام کاج کا مسئلہ ہے، میں دونوں کو ساتھ بھیج دوں گا تو گھر کا کام کون کرے گا؟ پکائے گا کون؟ ماموں نے اس طرح سے بولا جیسے اقرا بسمہ سے پہلے ان کے گھر کھانا بنتا ہی نہ تھا۔ اگر وہ دونوں چلی گئیں تو گھر میں سب بھوکے مر جائیں گے۔ تو ماموں، بات سنیں، میں نے کہا ہے نا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا۔ جب سے شادی ہوئی ہے آپ لوگ آئے ہی نہیں۔ میں نے مٹن پلاؤ کی تیاری کی ہے، ساتھ قورمہ بھی بناؤں گی۔ آپ اقرا بسمہ کے ساتھ سب کو بھی بھجوا دیجیے گا۔ پھر یہ ہے کہ آپ سب کام پر سے ہمارے گھر ہی آ جانا، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے۔ بڑے ہی مدافعانہ انداز میں شائستہ بیگم نے بات کی تھی۔ آخرکار ماموں کو ماننا ہی پڑا۔ اب اگلے روز گھر کی صاف صفائی صبح ہی کروا کر دونوں کو گھر بھیج دیا گیا اور باقی گھر کے سارے مرد کام کے لیے نکل گئے۔ امی، میں ناشتے میں آپ کے ہاتھ کا انڈا پراٹھا کھاؤں گی، بسمہ کچن میں ہی کھڑی ماں سے فرمائش کر رہی تھی۔ شائستہ بیگم کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے کئی دن بعد مل رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو کہاں بٹھائیں اور کیا کھلائیں۔
کہیں نہ کہیں ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ غلط کر چکے ہیں۔ اتنی قابل پڑھنے لکھنے والی لڑکیاں محض کام والی ماسیاں بن کر رہ گئی تھی۔ بہرحال زیادہ کوئی بات وہ بھی کر نہیں سکتی تھی کیونکہ صبا ساتھ تھی۔ اقرا جب سے آئی تھی صوفے پر کروٹ لیے لیٹی تھی۔ اس نے ابھی تک ماں سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ابو تو ویسے بھی کام پر جا چکے تھے۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اقرا اٹھ جا بیٹا، ناشتہ کر لے، کب سے سو رہی ہے؟ ماں نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے اٹھانا چاہا۔ امی مجھے سونے دے، بہت نیند آ رہی ہے۔ جب اٹھوں گی تو کر لوں گی ناشتہ، اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ اس کے لہجے کی کھنک اور تر و تازگی کہیں کھو گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر صرف تھکاوٹ کے آثار تھے۔ شائستہ بیگم لمحے کو چپ ہوئی، سوتی ہوئی بیٹی کو چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر کمرے کی لائٹس بند کر کے دوسرے کمرے میں چلی گئیں تاکہ وہ آرام کر لے۔ اقرا کے برعکس بسمہ صبا سے نظریں بچا بچا کر سسرال کے حالات بتا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ مسلسل ماں سے فون پر رابطے میں رہتی تھی۔ مما، اقرا کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا، کمرے میں کیا کرتی رہتی ہے؟ عامر بھائی آتے ہیں اور وہ لوگ کمرے میں گھس کر کنڈی لگاتے ہیں، چاہے کوئی آیا ہوا ہو، لحاظ شرم ہی نہیں ہے۔ سب باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ لوگ کمرے میں گھسے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھائیں اقرا کو کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ شائستہ بیگم نے بسمہ کی بات سنی تو انہیں بھی برا سا لگا۔ اقرا نے بامشکل دوپہر 1 بجے آنکھیں کھولی تھی، اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور ماں کے پاس آ کر بولی، امی ناشتہ؟ شائستہ بیگم کچن میں ہی تھی۔ اقرا دوپہر ہو گئی ہے، تم تو ایسے سو رہی تھی جیسے عرصے سے سوئی ہی نہ ہو۔ دوپہر کا کھانا تیار ہے، اب بس وہی کھا لینا، پھر چائے بنا دوں گی تو چائے پی لینا، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ کر پلٹنے لگی تو شائستہ بیگم نے اسے روکا۔ رکو، بات سنو۔ کیا بات ہے؟ تم اتنی بیزار اور تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ اتنے میں دروازہ بجا اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ افشاں خالہ گھر میں داخل ہوئی۔ انہوں نے سنا کہ اقرا بسمہ آئی ہوئی ہے تو ان سے ملنے چلی آئیں۔ ان سے مل ملا کر شائستہ نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو اقرا کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا تھا۔ وہ کیا بتاتی ماں کو کہ اسے کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ اس کے جسم پر اس حیوانیت کو سہ سہ کر اثرات نمودار ہونے لگے ہیں۔ پیلا پڑتا چہرہ، تھکا تھکا سا وجود، اور آنکھیں تو جیسے کسی گہرے غم میں مبتلا کوئی داستان سناتی ہوئی۔ کچھ نہیں امی، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اتنا ہی کہہ سکی، اس سے زیادہ اس نے کوئی بات نہ کہی۔ اپی باجی، آپ کیا کر رہی ہیں کچن میں؟ لائیں مجھے دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ افشاں خالہ کچن میں آئی اور بہن کو خدمات پیش کی۔ نہیں، سب ہو گیا ہے، بس کھانا لگا رہی ہوں، چلو تم بھی، دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں ساتھ۔ بہن کا جواب سن کر وہ اقرا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ارے اقرا، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ان کی نظر جیسے ہی اقرا پہ پڑی تو فوراً پوچھ بیٹھی، کچھ نہیں یعنی، آپ بتائیں کیا حال ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں لیکن، وہ کہہ کر خاموش ہوئی تو اقرا کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن جو بات اس کے کانوں میں جاتے جاتے پڑی وہ اس نے اسے کچھ حیران کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے افشاں کام ہو گیا ہے اقرا کا، شاید امید سے ہے، کبھی ایسی حالت ہو رہی ہے اس کی۔ شائستہ بیگم نے اپنے تئیں طے کر لیا اور افشاں خالہ بھی سن کر خوش ہوئیں۔ کمرے میں آ کر اقرا نے ایک نئے پہلو سے سوچنا شروع کیا۔ ارے ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، یقیناً میری طبیعت اسی لیے خراب ہی رہتی ہے ہر وقت۔ دل میں کہیں ایک نئی روشنی پھوٹی تھی، شاید بچہ ہو جائے تو عامر بھی سدھر جائے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ بچے کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک مرہون سی امید نے اس کے سینے میں جنم لیا تھا۔ سارا دن ہی شائستہ بیگم کا کچن میں گزرا۔ بسمہ سے تو بہت باتیں ہوتی تھی ان کی، اقرا سے آج کافی دنوں بعد بھی کوئی بات نہ ہو سکی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو سب سے پہلے گھر میں راحیل صاحب نے قدم رکھا۔ وہ ویسے بھی بیٹیوں سے ملنے کو بے تاب تھے۔
باری باری دونوں کا ماتھا چوما. دونوں نئی دلہنوں کی طرح تیار تھی کیونکہ کسی بھی ٹائم عامر سلمان آنے والے تھے. وہ بہت زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتے تھے لیکن کسی بھی چیز سے غافل ہرگز نہیں تھے. اقرا کے چہرے پر چھائی عافیت کو بخوبی بھانپ لیا تھا. کھانا کھا کر سب لوگ گھر کے لیے نکل گئے. یہ اقرا کو کیا ہوا ہے؟ ایسی تو نہیں دکھتی تھی میری بیٹی. راحیل نے تشویش سے شائستہ سے پوچھا. مجھے لگتا ہے شاید اس کی طبیعت دوسری ہے. شائستہ بیگم نے اپنے خدشے کا اظہار کیا. اچھا راحیل صاحب سن کر خاموش ہو گئے. چھوڑ دو تم، میں خود اتاروں گا تمہارا زیور. کمرے میں آتے ہی عامر نے دروازہ لاک کیا اور اقرا کو حکمیہ کہا. اقرا سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں امی کہہ رہی تھی کہ انہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. بہت دن ہو گئے اب تو شادی کو، مجھے آرام کرنے دیں. میں آج کی رات صرف سکون سے سونا چاہتی ہوں. اقرا نے دھیمے سے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی. ایک تو تمہاری بکواس کبھی ختم نہیں ہوتی. طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ وہ انتہائی تنک کر تنزیہ سے لہجے میں بولا تھا. امی کو لگتا ہے کہ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی اور پھر اپنا جملہ مکمل کیا. میں امید سے ہوں، شاید مجھے پریگننسی ہو گئی ہے. یہ سن کر عامر ایک لمحے کو چپ ہوا، پھر آئیبرو اٹھا کر بولا. تو اب کیا اگر تو امید سے ہے تو میں کیا کروں؟ میں اپنی خواہش کہاں جا کے پوری کروں گا؟ اس کی بات سن کر اقرا اسے لب بھیچے دیکھنے لگی. کیا جواب دے وہ اس کی بات کا؟ اس کی خواہش تو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. پھر کوئی بات نہ کی اس نے. وہ سیدھا اقرا کے پاس آیا اور کمرے میں زیرو کا بلب والا فانوس روشن کر کے لائٹ بند کر دی. ہفتے کی رات تھی. اگلے روز اتوار تھا. تو چھٹی کے دن کی بے فکری ہوتی ہے کہ صبح جلدی نہیں اٹھنا. دن میں نیند پوری کی جا سکتی ہے. اس پوری رات میں عامر نے اقرا کو کئی بار پامال کیا تھا. اس کی حالت یوں تھی کہ اگر اب اس پر مکھی بھی آ کر بیٹھی تو اس کے وزن سے اس کا دم نکل جائے گا. صبح 6 بجے کے قریب عامر نے اسے آزادی بخشی، وہ بھی اسی لیے کہ وہ خود تھک چکا تھا، سونا چاہتا تھا. اقرا بے آواز آنسو بہاتی سو گئی، بالکل بے لباس، برہنہ حالت میں. ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر کچھ بھی کرے. 8 بجے کے قریب دروازہ زوروں سے دھڑدھڑایا جانے لگا. دونوں بے فکری سے سوئے ہوئے تھے. شور و غل سے اقرا ہی کی آنکھ کھلی، لیکن جتنے میں وہ عامر کو اٹھاتی یا خود کپڑے پہننے کھڑی ہوتی، کسی نے باہر سے دروازہ کھولا تھا. کمرے میں ہینڈل والا لاک تھا. عامر بٹن دبا کر ہی اسے لاک کیا کرتا تھا. اقرا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی یوں باہر سے چابی کے ذریعے دروازہ کھول سکتا ہے. ابھی دروازہ کھولنے والا شخص اندر داخل نہ ہونے پایا تھا کہ اقرا نے چیخ کر کہا، باہر رہو جو بھی ہے. وہ اپنا پورا دم لگا کر چیخی تھی. عامر بھی اٹھ گیا تھا. باہر آؤ، بڑی سو رہی ہیں، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ. باہر سے چنگھاڑتی ہوئی سسر کی آواز سن کر اقرا کو سمجھ آ گیا کہ یہ اتنی نازیبا حرکت کس نے کی ہے. وہ سن سی بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہتک کا جان لیوا احساس تھا. وہ اپنے سسر سے نظریں کیسے ملائے گی؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ کیا وہ اسے اس حال میں دیکھ چکے ہیں؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ عامر بولا، جا بھائی، نہیں تو پھر بھونکتے ہوئے آ جائیں گے وہ. بڑے ہی گندے لفظوں سے باپ کو نوازا تھا عامر نے. ان تمام لوگوں کا یہ روپ اس نے تو کیا، خاندان کے کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا. اگر وہ کسی کو اس بارے میں بتاتی تو اس کی بات کا کوئی یقین نہ کرتا. ایسا نقاب ڈال کر وہ آج تک سب سے ملتے رہے تھے کہ ان سے زیادہ اچھا اور محبت والا سلجھا ہوا کوئی ہے ہی نہیں. ہر وقت مسکراتے وہ لوگ در حقیقت اپنے سینوں میں شیطان کو پالے ہوئے تھے. اقرا نے زمین پر قدم رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. تکلیف کی شدید لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا.
لیکن پھر باہر سے برتن پٹکنے کی آوازیں آنے لگی. شاید وہ خود کچن میں کھڑے ہو گئے تھے ناشتہ بنانے کے لیے. ساری ہمت مجتمع کر کے وہ باہر آئی اور کچن کا کام کرنے لگی. آٹا گوندا، پراٹھا بنایا، لیکن درد کی شدت سے اب اسے بخار ہو چکا تھا. وہ ذرا کام کرتی پھر آ کر بیٹھ جاتی. اس نے عامر کو اٹھایا. سنیں، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں بھی سو رہا ہوں، اگر اب اٹھایا مجھے تو منہ توڑ دوں گا. نیند میں جب عامر نے یہ کہا تو وہ لیٹ گئی. پھر عامر کے موبائل میں اس کی امی کی کال آنے لگی تو اس نے فون اٹھایا. کیا حال ہے اقرا، کیسی ہو؟ امی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیٹ میں بہت درد ہے. کیا ہوا بیٹا؟ ماں بیٹی کی تکلیف کا سن کر بے چین ہوئی تھی. بس درد ہے بہت، شاید بخار بھی ہے. عامر سے بات کرواؤ میری. وہ سو رہے ہیں، میں نے اٹھایا، نہیں اٹھ رہے. اچھا تم رکو، میں آ رہی ہوں. یہ کہہ کر شائستہ بیگم نے فون رکھ دیا. پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اور راحیل صاحب گھر میں موجود تھے. اقرا ماں باپ کے ساتھ باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی. اے عامر اٹھ، تیرے ساس سسر آئے بیٹھے ہیں باہر. باپ نے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو کہیں جا کر اس کی آنکھیں کھلی. کیوں، انہیں کیا سوجھ گئی آ جانے کی؟ کل تو ملے ہیں بیٹی سے. عامر نے سر کھجایا. وہ تمہاری بیوی نے فون کر کے بلوایا ہے، جا کر دیکھ تو صحیح. اچھا جاؤ تم، میں آتا ہوں. عامر نے رات کو پہننے والا پاجامہ اور ٹی شرٹ ہی چڑھائی اور منہ دھوئے بغیر ہی بڑے کڑے تیوروں کے ساتھ وہاں جا بیٹھا. سلام تک کرنے کی زحمت نہ کی. اس کے چہرے کے زاویے ایسے تھے جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیوں آ کر بیٹھے ہو یہاں. شائستہ بیگم نے جو اپنے ماموزاد بھائی کم داماد کے تیور دیکھے تو سخت لہجے میں پوچھا. اقرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر نہیں گئے؟ اس سے پہلے عامر کوئی سخت جملہ ساس کو کہتا، اس کے ابو نے اس کی بات اچک لی اور بولے، ہمیں کیا پتا طبیعت خراب ہے، بتائے گی تو پتا چلے گا نا. چلو میں لے چلتا ہوں محلے کے ڈاکٹر کے پاس. بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں، جب شوہر گھر میں ہے اور گاڑی بھی موجود ہے تو آپ ساتھ کیوں جائیں گی؟ آپ کے ساتھ کیوں جائے گی؟ جس کی ذمہ داری ہے وہ غافل کیوں ہے؟ راحیل صاحب کی ٹون دمادوں والی تھی، سمدھیوں والی نہیں. کیا بات کرتے ہو راحیل، سارا ہفتہ میرا بیٹا صبح ہی اٹھ کر کام پر چلا جاتا ہے، ایک دن چھٹی کا ملا تو تمہاری بیٹی کو اس کا سونا برا لگ رہا ہے. ہم نے دوا دلوانے کا منع تو نہیں کیا، میں لے کر جا تو رہا ہوں. آج اپنے ماموں کی اس ٹون کو دیکھ کر شائستہ بیگم کا منہ کھل گیا تھا. نہیں، اسے محلے کی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ عامر. شائستہ بیگم نے کہا تو عامر نے کھا جانے والی نظروں سے اقرا کو دیکھا. ٹھیک ہے جاؤ، عبایا پہن کر آؤ. وہ کہہ کر غصے میں اٹھا اور اسی حلیے میں بائک نکال کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی بڑا احسان کر رہا ہو. اقرا عامر کے گھر سے نکلی تو ساتھ ہی شائستہ راحیل بھی اپنی بائک پر ان کے ساتھ گئے. پھر شائستہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ اپنی گائناکالوجسٹ کے پاس لے آئی. چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ اقرا کو شدید قسم کی سوجن ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے قلم کاغذ پہ گھسیٹا، کچھ دوا تجویز کی اور شائستہ بیگم کو مخاطب کیا. شائستہ، تمہیں بیٹی کو سمجھانا چاہیے، ایسے تو نئی شادی میں ہوتا ہی ہے، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. وہ سخت مزاج کی ڈاکٹر اور اس کے الفاظ کا اقرا پر بڑا گہرا اثر ہوا تھا. اسے یوں لگا جیسے یہ جو بربریت اس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ سب کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ وہ ڈاکٹر انتہائی گرمی میں اتنے رش میں گھری کسی کو کوئی بات تفصیل سے سن ہی نہیں رہی تھی. اقرا سے بھی اس نے پوچھا نہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، بس یہ پوچھا کہ شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں. نئی شادی کا سنتے ہی اس نے نتیجہ اخذ کر لیا کہ لڑکی نے نزاکتوں کی وجہ سے اس ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو کر ڈاکٹر کا رخ کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ ہے اس کے ہاں. کیا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر نے ترخ کر بولا. لگتا تھا جیسے انہیں بولنے پر بھی کوئی ٹیکس دینا پڑ رہا ہے.
नाक पर टिका उनका चश्मा और उस पर घूरती उनकी आंखें। इकरा को तो उस डॉक्टर से खौफ महसूस हो रहा था। मेरा मतलब उम्मीद से तो नहीं है, शाइस्ता बेगम ने जुमला मुकम्मल किया। कैसी फजूल बातें करती हो तुम शाइस्ता, 4 बच्चों की माँ हो तुम, 15 दिन में कौन से बच्चे हो जाते हैं। डॉक्टर ने शाइस्ता बेगम को ही झड़क दिया था। वो डॉक्टर ऐसी ही थी, उम्र भी ज्यादा थी, तजुर्बा भी। उनके इल्म और तजुर्बे की बिना पर ही लोग उनकी कच खल्क तबीयत के बावजूद जौक दर जौक आते थे। दवा लेकर बाहर आई तो उन्होंने आमिर के सामने इकरा से कहा, ऐसा करो तुम घर चलो, आराम कर लेना। इससे पहले कि वो माँ को कोई जवाब देती, आमिर बोला, नहीं, जरूरत नहीं, घर चलो, दवा खाकर आराम करेगी तो खुद ठीक हो जाएगी। वो कहकर उसने इकरा को बाइक के पीछे बिठाया और फर्राटे भरता हुआ घर की जानिब जाने लगा। क्या बोला है डॉक्टर ने, राहिल साहब ने बीवी से पूछा। उन्हें बस ये जानना था कि कोई बड़ा मसला तो नहीं। कुछ नहीं, बस मामूली सा मसला था, सब ठीक है। बीवी ने इशारों में उन्हें तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया था और वो फिलहाल मुतमईन हो भी गए थे, लेकिन दिल में एक मुसलसल बेचैनी ने घर कर लिया था जो जल्द इख्तिताम पजीर होने वाली नहीं थी। महरुन्निसा की बेचैनी हद से सवा हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उड़कर गयास के पास पहुंच जाए। सुबह से कॉल पर कॉल आ रही थी उसकी, लेकिन वो रज़ाक के होते हुए बात नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। शाम के वक्त बच्चे वापस आ चुके थे। खामोश पड़े घर में चहल पहल हो गई थी, लेकिन महरुन्निसा को सब बुरा लग रहा था। रात के किसी पहर जब महरुन्निसा से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने ऐसी हरकत की जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने आधी रात को टू बी कंटिन्यू AW उर्दू नॉवेल्स, डोंट कॉपी माय नॉवेल, थैंक यू, अल्लाह